دوستوں، برطانیہ کے ایک مشہور فلاسفر جان ملٹن نے 16ویں صدی میں اپنی کتاب گمشدہ جنت میں کامیابی کے 2 اصول بتائے تھے۔ جان ملٹن نے کہا تھا، "اویک ارائز اور بی فار ایور فالن"، یعنی اٹھو اور چا جاؤ یا ہمیشہ گرے ہی رہو۔ جان ملٹن کے اس مصرے کی روشنی میں ہمارا پاکستانی روپیہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کامیابی کے دوسرے رہنما اصول پر قائم رہتے ہوئے اپنے سفر پر رواں دوا ہے اور مسلسل گر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی کرنسی کا 1947 سے آج تک زوال کا سفر بتائیں گے اور جانیں گے کہ کس حکمران کے دور میں ہمارا روپیہ کتنا گرا، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ آج تک کے حکمران کیسے معیشت پر اثر انداز ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ دوستوں، آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 14 اگست 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو $1 ایک روپیہ کا تھا اور قائد اعظم کے انتقال تک $1 کا ہی رہا۔ لیاقت علی خان۔ دوستو، قائد اعظم کے انتقال کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان اپنی شہادت سے پہلے 1951 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور روپے کی قدر میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور ڈالر مستقل $1 کا ہی رہا۔ خواجہ ناظم الدین۔ لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین 1951 سے 1953 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور ان کے دور میں روپے کی قدر میں 200% کمی ہوئی اور $1 3 کا ہو گیا۔ سکندر مرزا۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد غلام محمد اور سکندر مرزا کا دور 1960 تک رہا، مگر روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ کر سکے۔ شاید انہوں نے جان ملٹن کو نہیں پڑھا تھا، جن کے مطابق کامیابی کا دوسرا اصول ہمیشہ گرتے رہنا ہے۔ چنانچہ پاکستانی روپیہ مستقل مزاجی سے 1960 تک $1 3 پر کڑا رہا۔ ایوب خان۔ 1960 سے لے کر 1959 تک جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر رہے، جن کے پہلے 7 سال روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی، مگر 1968 میں ڈالر 3 سے بڑھ کر $4 کا ہو گیا۔ صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان کے 2 بڑے ڈیم مکمل ہوئے۔ پہلے منگلہ ڈیم 1965 میں مکمل ہوا، جس کے بعد تربیلا ڈیم کی تعمیر کا کام 1968 میں شروع ہوا، جس پر $1.49 بلین لاگت آئی، لیکن یہ بھی روپے کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا سکے۔ یحییٰ خان۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان صاحب 1972 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کے دور میں ڈالر $1 اضافے کے ساتھ $5 کا ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کا دور 1972 سے لے کر 1977 تک رہا اور اس دور میں روپے کو خواجہ ناظم الدین کے بعد دوسرا بڑا جھٹکا لگا۔ ڈالر سیدھا $5 سے $10 پر چلا گیا۔ دوستوں، یہ وہ دور تھا جس میں شاید ہمارے سیاستدان اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ مسلسل زوال بھی کامیابی ہے۔ ضیاء الحق۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر کے عہدے پر براجمان ہوئے اور 1988 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کے 11 سالہ دور میں روپیہ مزید گرتے گرتے $1 کے مقابلے میں $20 کا ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو۔ دوستوں، ضیاء صاحب کے طیارے حادثے میں انتقال کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو 2 سال تک پاکستان کی وزیر اعظم رہیں اور ان کے دور میں ڈالر 20 سے $22 تک چلا گیا۔ میاں نواز شریف۔
बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत के बाद 1990 से 1993 तक मियां नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने भी कामयाबी का सफ़र बकौल जॉन मिल्टन जवाल की शक्ल में जारी रखा और अपने इस 3 साला दौर में डॉलर को 22 से 30 रुपए तक का कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो। दोस्तों, मियां साहब के बाद बेनज़ीर दोबारा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी और 1993 से 1996 तक इक़्तिदार में रहीं और डॉलर को 30 से 40 रुपए पर ला खड़ा किया। नवाज शरीफ। बेनज़ीर की दूसरे दौरे हुकूमत के बाद 1996 से 1999 तक मियां साहब दूसरी मर्तबा इक़्तिदार में आए। उन्होंने डॉलर को 40 से 52 रुपए तक पहुंचा दिया और ज़वाल की सूरत में कामयाबी का सफ़र जारी व सारी रखा। जनरल मुशर्रफ। दोस्तों, जनरल मुशर्रफ 1999 से 2007 तक इक़्तिदार का हिस्सा बने, मगर रुपए की कदर में नुमायां कमी करने में नाकाम रहे। उनके दौर में डॉलर सिर्फ 9 रुपए इजाफे के साथ 52 रुपए से 61 रुपए तक चला गया। आसिफ अली जरदारी। मुशर्रफ साहब के बाद 2007 से 2012 तक पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर हुकूमत में आई और तारीख में पहली दफ़ा किसी सियासी जमात ने जरदारी साहब की सदारत में 5 साल मुकम्मल किए और डॉलर को 61 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही 1947 से 2007 तक पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया था, उन्होंने अपने 5 साला दौर में उस कर्जे को डबल करके पाकिस्तान की तरक्की में एक ऐसा बूस्टर दिया जो तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। नवाज मोहम्मद शरीफ। जरदारी साहब के दौर के बाद मियां साहब तीसरी दफा इक़्तिदार में आए और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर कौम को कामयाब कर दिया। इसके साथ ही डॉलर को 100 से 120 रुपए तक करके हमें ज़वाल में कामयाबी के नए रास्तों पर गामज़न कर दिया। इमरान खान। दोस्तों, साल 2018 से इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और डॉलर आज 120 से 170 को छू गया है और इस तरह हम बकौल जॉन मिल्टन के मुसलसल तनज़्ज़ुली में अपने कामयाबी का सफ़र जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, इन सब हुक्मरानों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी मिल सकें।